شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا اور پھر زمین و آسمان کو۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے۔ آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں آیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کو یہ فرمان سن کر حیرت ہوئی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ فرمانبردار مخلوق ہیں، کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، لیکن وہ اپنی حیرت کو دور کرنا چاہتے تھے۔ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ عبادت کے لیے تو وہ کم نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ نئی مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے رب، تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء، رسول، نیک اور صالح اور اس سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے اور لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نیکیاں کریں گے۔ اب آتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ مٹی کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے لیا تھا۔ اس مٹی کا گارا بنایا گیا اور پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی، اور یہ صورت آدم علیہ السلام کی تھی۔ پھر مٹی کے اس مجسمے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ اس طرح ان میں زندگی آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگا۔ مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ زمین کی تمام اقسام کی مٹی شامل تھی، اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، اس لیے اب لوگ اسی لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی سفید رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا تو کوئی گندمی رنگ کا، کوئی اچھا ہوتا ہے اور کوئی برا، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے تو کوئی سخت مزاج، اور کوئی درمیانے مزاج والا۔ جامعہ ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح کو پھونکا تو انہیں چھینک آ گئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ کے حکم سے اس کی تعریف کی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یرحمک اللہ کہا، یعنی تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ فرشتے چونکہ تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت اور برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا،
اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے اور خاموش رہے۔ انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آخر کار انہوں نے عاجزی سے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم میں یہ ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ فرشتے اللہ کا حکم بجا لائے، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا، اور اس کا حکم بھی انہیں خود اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا۔ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت والا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی شان کو جان لیا، لیکن ابلیس جو کہ ایک جن تھا وہ غرور میں آ گیا، خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ابلیس کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں تھا، پھر بھی وہ غرور میں آ گیا اور گمراہی میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ ان میں افضل کون ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور ابلیس کو جنت سے نکال دیا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی اور اس سے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ شیطان نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا تو اس نے کہا، اچھا تو پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں، ان میں وسوسے ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، انہیں جنگ اور قتل و غارت گیری پر لگا دوں۔ ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اس طرح ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے، چنانچہ اکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا، یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے۔ میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اور انہیں حق سے دور کروں گا اور گمراہی کی طرف لے آؤں گا، یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے اور عبادت گزار ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اسی وقت سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا۔ شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رضا والے کاموں سے ہٹا کر اس کی ناراضگی والے کاموں میں لگا دے، ہدایت کے رستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لگا دے، اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے میں ان کی رہنمائی کرے اور جنت سے انہیں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں، چنانچہ آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک درخت کے بارے میں بتا دیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام اور آسائش سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جنت میں تم تھکن محسوس کرو گے اور نہ کمزوری، اور نہ ہی وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت سے کیوں روکا، اس میں ضرور حکمت تھی، اور اس حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، ان کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہونے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس کا پانی پیتے، درختوں کے سائے سے لطف اندوز ہوتے، گھومتے پھرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اسے سجدہ کرتے، اس کی تسبیح کرتے اور نعمتوں کی قدر کرتے تھے،
اور جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا اس کے قریب بھی نہ جاتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر شیطان کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ ان دونوں کو خوش دیکھتا تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے، بری طرح تلملا اٹھتا۔ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ آخر کار وہ رہ نہ سکا۔ ایک دن ان دونوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں تم آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ دونوں نے کہا ہاں، اللہ کا شکر ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب شیطان نے کہا تب پھر کیوں نہ میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتاؤں، اگر تم نے میری بات مان لی تو تمہاری زندگی اور بھی پرلطف ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ ابلیس فوراً بولا وہ اس درخت کا پھل ہے، تم کیوں اس کو نہیں کھاتے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں اور ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب شیطان اپنی خباثت پر اتر آیا۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پھل سے کیوں روکا ہے؟ دونوں بولے ہمیں نہیں معلوم۔ ابلیس نے کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے پھل سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہ بن جاؤ۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اب بھی اس کی بات نہ مانی۔ ادھر ابلیس بھی برابر کوشش کرتا رہا اور اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میری بات مان کر تم فائدے میں رہو گے۔ آخر کار دونوں شیطان کی بات میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور ایسا پہلی بار ہوا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے چوک ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، تو جب تک انہوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تھا وہ آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنت میں آرام ہی آرام تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کسے کہتے ہیں، سردی گرمی کیا ہوتی ہے، ڈر کسے کہتے ہیں، غصہ کسے کہتے ہیں اور شرمندگی کسے کہتے ہیں۔ لیکن جو ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا ان سب چیزوں کو محسوس کرنے لگے۔ پھل کھاتے ہی ان کے کپڑے اتر گئے، وہ دونوں سخت پریشان ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ دونوں نے بہت شرم محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے۔ انہیں سزا کا بھی خوف محسوس ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ ہم سے بھول ہوئی، تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے؟ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، البتہ انہیں اور شیطان کو حکم دیا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو بھٹکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا ابلیس زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا جیسا کہ وہ جنت میں تمہارا دشمن تھا۔ زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔ جنت میں ان کو بغیر محنت کے سارا کچھ میسر تھا، دھوپ تھی نہ پیاس، تھکاوٹ تھی نہ بھوک، اور نہ ہی لباس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی تھی۔ غرض وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز تھے، لیکن دنیا میں آ کر ان کو روزی تلاش کرنا پڑی۔ اب وہ روزی کے لیے کھیتی باڑی کرتے، ہل چلاتے، اور رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو جستجو کرنا پڑتی۔ بلکہ اسی طرح سیدنا حوا علیہ السلام کے ذمے گھر کے اندرونی معاملات بھی تھے، کھانا پکانا، گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کپڑے لباس کے لیے محنت کرنا، یہ سب کام ان کے ذمے تھے۔ اس طرح اس زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، پھر فرمایا جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کہو، دیکھنا وہ کن لفظوں میں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
یعنی فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی۔ ان کی اولاد زمین میں کھیتی باڑی کرنے لگی، بھیڑ بکریاں چرانے لگی، اور وہ زمین کے پھل کھاتے، بکریاں چراتے، دودھ پیتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس کے ساتھ اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آپ علیہ السلام انہیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے خبردار کرتے، اس لیے کہ اسی شیطان کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے گا۔ البتہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی اور ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی قرار پائی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا۔ اسے یہ بات انتہائی ناگوار تھی اور وہ اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ اس دنیا میں یہیں سے حسن پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب شہوت اور حسن پرستی عقل پر غالب آتی ہے تو احکام الہی کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو خسارے اور ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق قابیل کی بات کو قبول نہ کیا اور حابیل اور قابیل کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ لڑکی اس کے نکاح میں دے دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق تھا، یعنی حابیل کا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نظر و نیاز اور قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے کھا جاتی تھی۔ جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے ناقبول ہونے کی تھی، اور جس چیز کو آگ آ کر کھا جائے وہ چیز قبول ہو جاتی تھی۔ اس لیے دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تیاری شروع کر دی۔ حابیل چونکہ مویشیوں اور بکریوں والا تھا، اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نظر کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس کے پاس بہت سا غلہ تھا، لیکن اس نے سب سے گھٹیا قسم کے غلے کا ایک ڈھیر پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ میری قربانی ہو نہ ہو مجھے پرواہ نہیں، حابیل کسی صورت میں میری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی، اور اس طرح قبولیت قربانی کا شرف حابیل کے حصے میں آیا۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا منہ بھی دیکھنا پڑا۔ وہ اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے صاف کہہ دیا کہ تو اس لڑکی سے نکاح کرنے سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ جو لوگ غرض کے دیوانے ہوتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان کی خواہش پوری ہو، اور جو کوئی اس کے پورا ہونے میں رکاوٹ ڈالے اسے کسی نہ کسی طرح اپنے رستے سے ہٹانے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ قابیل نے اسی طریقے کی بنیاد ڈالی۔ اس کی خواہش حسن پرستی اور جوش، حسد اور غیظ و غضب نے اس کو باولا اور اندھا سا بنا دیا تھا۔ اس کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور پھر اپنی مراد حاصل کرے۔ بالآخر اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کے بجائے ایک اصولی بات کہی، جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی۔
تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قابیل یہ سن کر اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے حابیل پر حسد کرنے لگا۔ پیارے دوستو، جب آدمی پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں اور نالائکیاں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اپنی ناکامیوں کے تمام اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں اس بدبختانہ کردار کی سب سے پہلی مثال قابیل نے پیش کی۔ مختصر یہ کہ حابیل نے جب یہ دیکھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے اقدام کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ اے بھائی، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، جس نے مجھ کو اور تم کو دونوں کو پیدا کیا ہے، اور جس نے ایک دوسرے کے جان و مال کے احترام کی ہدایت فرمائی ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بار گناہ بھی تمہارے سر ہوگا، پھر تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر قابیل نے حابیل کی ایک نہ سنی۔ اس کے حسد نے اس کو بالآخر اپنے بھائی کے ہولناک قتل پر آمادہ کر ہی لیا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ اولاً ہر مجرم کو جرم کرنے میں اس طرح جھجک پیش آتی ہے، لیکن جب وہ جرم پر جرم کیے چلا جاتا ہے تو وہ جرائم کرنے میں بالکل بے باک ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی کشمکش انسان کے سامنے آزمائش کا ایک میدان کھولتی ہے، جس میں نامرادی اور فتح مندی دونوں کے مواقع اور امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اگر انسان اس کشمکش میں اپنے نفس کو زیر کر لے تو وہ فتح مند ہو جاتا ہے۔ قابیل نے اپنے نفس سے شکست کھائی اور اس کا نفس اس پر غالب آ گیا، اور اسی وجہ سے وہ نامراد و ناکام ہو گیا۔ پس جب قابیل نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کس طرح قتل کرے۔ شیطان، جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور جس نے قسمیں کھائی تھیں کہ میں ضرور بنی آدم کو اغوا کروں گا اور سیدھے رستے سے بہکاؤں گا، اسے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آیا، اور وہ بھیس بدل کر قابیل کے سامنے آیا اور ایک پرندے کو پکڑ کر پرندے کا سر پتھر پر رکھا اور اسے اوپر سے دوسرا پتھر مار دیا۔ اس طرح قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اب قابیل اس تلاش میں تھا کہ وہ بھی موقع پا کر اپنے بھائی کو اسی طرح قتل کر دے۔ چنانچہ حابیل ایک دن سویا ہوا تھا تو قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اپنے بھائی کے سر پر مارا اور اس طرح اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس جرم کے ارتکاب پر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک تو کسی کو ناحق مارنا، اور دوسرا رشتہ داروں کو ستانا، جس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ قابیل نے یہ دونوں جرم ہی کیے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک رواج جاری کیا۔ حابیل اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی سے ٹھکرایا گیا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو، اور نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے مردوں کو دفنانے کی سنت قائم ہو جائے۔ چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قتل کے بعد قابیل کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلا مردہ انسان تھا۔ لاش کو کھلے میدان میں پڑا دیکھ کر درندوں نے کھانا چاہا تو قابیل نے مجبوراً اس لاش کو کندھے پر اٹھایا اور مارے مارے پھرتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس لاش کا کیا کروں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو اپنی چونچ میں ایک مردہ کوے کو اٹھا کر لایا۔ پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا بنایا، اس میں اس مردے کوے کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کے برابر کر دیا۔ قابیل نے یہ تمام منظر دیکھا۔ اس وقت اسے محسوس ہوا کہ اس میں اس کوے کے برابر بھی سمجھ نہیں ہے جو بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیتا۔ کوے نے اس کو یہ تدبیر بتلائی کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے کہ دوسروں کی نظر نہ پڑے اور اس کا جرم افشا نہ ہو۔ کوے کے اس سیانے پن کو دیکھ کر قابیل نے اپنا سر پیٹ لیا کہ ہائے میری کمبختی، میں کوے سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا۔ اگرچہ حابیل نے قابیل کو بڑی مؤثر اور دل نشین نصیحتیں بھی کیں، لیکن اس کا دل ذرا بھی نہ پسیجا۔ جب وہ اپنی اس سنگ دلی کا مظاہرہ کر چکا اور خدا کے غضب و عذاب میں گھر گیا تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے قابیل کا بدن، جو اپنے حسن و جمال میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا، کالا پڑ گیا۔ اس ناحق خون ریزی کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوئی۔ درخت خاردار ہو گئے، کھانے سڑنے لگے
اور زمین غبار آلود ہو گئی۔ روایات میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ 100 سال تک نہیں ہنسے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے جنت کا پھل تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس سیدنا آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھے تمہارے ہی ذریعے سے مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور کہا، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ تھا۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔